اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم خواب کے متعلق ہی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے بعد کالز لیں گے اور پھر ظاہر ہے آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، اور بالکل آخری سیگمنٹ میں اس کے جوابات انشاءاللہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اچھا، آج ہم لیتے ہیں کہ خواب میں کسی نے دیکھا سورج کو۔ خواب میں اگر سورج دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ سورج کی جو تعبیر ہے کبھی جو ہے وہ ملک سے کی جاتی ہے، کبھی ماں باپ میں سے کسی یعنی یا تو دونوں کے ساتھ کی جاتی ہے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے خواب میں سورج کو پکڑ لیا اور وہ پوری طرح اس کے قبضے میں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر حصہ اس نے سورج کا پکڑا ہے، بشرطے کہ وہ صاف ہو اور اس کی شعاعیں ہوں، تو اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز اس کی ملک میں اسے عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر دیکھا کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کی مثل کسی چیز کو دیکھا اور اس کی شعاعیں جو ہے خواب دیکھنے والے پر پڑتی معلوم ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی جگہ کی حکمرانی نصیب فرمائے گا۔ کوئی بھی جگہ ہوگی، کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی شہر ہو، کوئی ایریا ہو، وہاں کی حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ خواب میں دیکھا کہ آفتاب میں یعنی سورج گرہن ہوا ہے، جسے ہم گہن بھی کہتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی یا نقصان دیکھا، تو یہ یا تو اس کے ملک میں یا والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ تو کوئی اس طرح خواب دیکھے کہ سورج گرہن ہے تو فوراً اٹھ کر جو حدیث پاک کے مطابق اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر لیں، لاحول شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر خواب میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ملک میں کسی تبدیلی کے نہ ہونے پر دلالت کرے، تو پھر یہ تبدیلی جو ہے اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک پر ہوگی۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے سورج سے جھگڑا کیا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کسی بڑے آدمی سے جھگڑا ہوگا یا خدا نخواستہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ جھگڑا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ ہم نے سورج دیکھنے کی کچھ تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سورج خاص اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے، خاص اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے، تو اگر وہ ان میرڈ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور اچھی جگہ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ سورج کو کسی بادل نے یا کسی اور چیز نے ڈھانپ لیا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یا تو خدا نخواستہ بیمار ہوگا یا کوئی ایسی فکر اس سے لاحق ہوگی کہ جو جہاں پر وہ ہے، ادارے میں ہے یا علاقے میں، کہیں پر اس فکر کا تعلق اس کے ادارے یا ایریا سے یا شہر سے یا صوبے سے یا ملک سے ہوگا، تو یا پھر خدا نخواستہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی اس طرح خواب دیکھے کہ سورج گرہن ہے یا سورج کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے یا سورج کی طرف کوئی آڑ لگ گئی ہے کہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، تو وہ اٹھ کر پھر جو ہم کہتے ہیں حدیث پاک کے مطابق وہ عمل کر لیا کرے، تاکہ خواب کا برا اثر اس کے حق میں ظاہر نہ ہو اور کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انبر بول رہی لاہور سے۔ جی، خواب بیان کیجیے گا۔
نمبر لاہور سے بول رہی ہے. جی وہ تو مجھے پتہ لگ گیا، اب خواب بیان کریں. کل جمعرات تھی، کل خواب دیکھا نماز فجر کے بعد. ماشاءاللہ زمین پہ دسترخوان بچھا ہوا بہت زیادہ بڑا. اس پہ نا لیڈیز ہیں بہت زیادہ عورتیں، میں بھی ہوں، والدہ بھی ہے، کھانا کھا رہی ہیں اس پہ بریانی وغیرہ. اور دوسرا دیکھا دودھ ایک بالٹی میں. منٹ ذرا ایک منٹ. آپ نے دیکھا کہ زمین پر دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ اور آپ کی والدہ وغیرہ اور خواتین بھی کھانا کھا رہی ہیں. بہت زیادہ عورتیں لڑکی ہیں بہت زیادہ، جیسے کوئی فنکشن نہیں ہوتا نیچے ٹھیک زمین ہے پہ بچھا ہوا ہے، صحیح ہے بریانی وغیرہ. صحیح ہے. دوسرا خواب بیان کریں. دودھ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میٹھا ہے. نہیں دوبارہ بتائیں. دودھ دیکھا، دودھ کی بالٹی میں نا دودھ ہے. میری مدر کہہ رہی ہے یار دودھ پی لو، بہت اچھا. میں نے پیا، بڑا اچھا ماشاءاللہ، ذائقہ میٹھا ہے. ٹھیک ہے چلیے، جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حضرت صاحب؟ جی ٹھیک الحمدللہ. کہاں سے؟ جی میں سلیمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں جی نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں نا 4 ناشپتی ہیں. وہ پولیتھین کا لفافہ ہوتا ہے نا وائٹ، اس کے اندر ہے اور ان کے اوپر چمک پڑ رہی ہے جیسے چاندی کی نہیں چمک ہوتی، اس طرح ان چاروں کے اوپر چمک پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا 4 ناشپاتی ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ جی جی میرے ہاتھ میں ہے. اور پولیتھین بیگ کہاں ہے؟ جی آپ نے کہا نا کہ بیگ بھی ہے میرے پاس، پولیتھین بیگ شوپر. جی اس کے اندر ہے، وائٹ اس کے کلر کا اندر نہیں ہے. جو لفافہ ہوتا جی جس میں جی جی فروٹ جی وغیرہ پیک کرتے ہیں، جی 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 اس کے اندر ہے اور ان کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ میرے بچے ہیں، پوتے پوتی ہیں. صحیح ہے. اچھا حال ہی میں کچھ آپ کے یہاں کچھ پوتے یا نواسے یا کچھ اس طرح ہوا ہے حال ہی میں یا متوقع ہے؟ نہیں ابھی میری چھوٹی جو پوتی ہے وہ ماشاءاللہ 1 سال کی ہو جائے گی، ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 سنائیے. خواب کہاں سے بات کر جی رہی ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. میں نے دیکھا ہے صبح فجر کے ٹائم پر کہ جیسے میں لیٹی ہوئی ہوں تو میں نے اپنی ہی طرح کا، اپنی ہی شکل کا ایک اور اپنی طرح کا بیٹھا ہوا اور دیکھیے اپنے آپ کو ہی دیکھا ہے. تو وہ مجھ کو کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے گلے میں جو ہے نہیں تو جب کا ایک آپ کی تعویذ طرح پہنا ہوا ہے. نہیں، ایک منٹ، جو آپ کی طرح کوئی ہے تو وہ تو بیٹھی بھی ہوگی نا پھر. نہیں جیسے میں خود سوئی ہوئی ہوں. مطلب وہ مونس ہوں گی نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں. جی جی بیٹھی ہوئی تھی، میں خود بیٹھی ہوئی تھی، مطلب جیسے میں خود ہوں، خواب میں میرے ساتھ میرا ہی اپنا آپ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ میں نے جو ہے ایک نظر بد کا تعویذ اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. تو وہ مجھ کو کہتا ہے گلے سے، مطلب جو میں بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ میرے گلے سے تعویذ اتار کے کہتا ہے اور میرا وہ تعویذ کھول کے کہتا ہے مجھے اب جو ہو تم تو بس کام سے گئی ہو. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشان ہیں آپ؟ پریشان تو اللہ کا شکر نہیں ہوں، لیکن تھوڑی وہ جو ٹینشنیں گھر میں ہوتی ہیں وہ ہے. تو کوئی تعویذ وغیرہ آپ نے پہنا ہوا ہے کوئی کسی سے لے کر؟ جی وہ نظر بد کا تعویذ پہنا ہوا ہے، وہ ایک قاری صاحب نے دیا تھا نظر بد کے لیے. ٹھیک ہے چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سر میں کوئٹہ سے سدرا بات کر رہی ہوں. جی میری بہن سنائیے خواب. سر میرے 2 خواب ہیں. پہلا خواب میری والدہ نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ خواتین آتی ہیں. بزرگ خواتین آتی ہیں؟ جی ہاں، میری والدہ کو جیولری دیتی ہے، سیٹ 2 مطلب کانٹے اور ایک نیکلیس ہوتا ہے. وہ یاقوت اور فیروزہ کے ہوتے ہیں. ان کی چمک اتنی ہوتی ہے والدہ بالکل دیکھ نہیں پاتی. جیسے میری والدہ ہاتھ میں اٹھاتی ہے اور پیچھے دیکھتی ہے بزرگ خواتین چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا خواب میرا یہ ہے، میرا نام سدرا ہے، میں نے خود کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ہوں کواری، لیکن مجھے کسی نے گولڈن کی مطلب وہ جو نا کوکا دی ہے جو میں نے پہنا ہے. اور اچھا یہ بتائیں کہ کچھ رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے؟ بہت سر، بہت زیادہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. میرے 3 خواب ہیں. جی میری بہن. جی ایک میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا ہے کچھ دن پہلے نا کہ میں گھر سے نا تھوڑا فاصلے پہ بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سڑک بہت اچھی، راستہ بہت پیارا ہے اور تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے.
اور جیسے راستے پہ آتے ہیں نا بائک پہ تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ بائک روکتے نہیں ہیں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پھر جیسے آگے چلتے ہیں نا تھوڑا چلتے ہیں تو پھر اس کو نا نظر آنے لگ جاتا ہے، اور راستہ بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے، تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کام کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ جی آرمی میں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ہاں میں نے دیکھا ہے کہ نا جیسے میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، گاڑی کا مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کی گاڑی ہے، چل رہی ہے نہیں چل رہی، گاڑی سے اترتی ہوں نیچے نا بازار میں نا جیسے نیاز کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ کے نام کی نا، نیاز کھیر دودھ والی، میں نیچے جاتی ہوں، میں نا عورتیں کھڑی ہوتی ہیں ان سے میں لیتی ہوں، وہ آگے سے بولتی نہیں، میں ان سے پلیٹ لے لیتی ہوں، جب میں کھا رہی ہوتی ہوں نا تو اس میں سے میرے شوہر کا نام آتا ہے، اس چاولوں میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ میں جب کھاتی ہوں میں ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی چل رہی ہے، لیکن جب میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا تو گاڑی اتنی چل نہیں رہی ہوتی نا، پھر گاڑی میں سے پلیٹ واپس کرتی ہوں۔ اور تیسرا میرا خواب ہے، میں نے دیکھا رات کو جیسے نا مرغیاں ہیں بہت زیادہ، اور وہ نا مرغیاں جیسے گم ہو گئی ہیں، مل نہیں رہی، اور مرغیوں کے نا 3 انڈے میرے پاس ہیں، 3-4 انڈے ہیں، لیکن مرغیاں مجھے مل نہیں رہی، بہت پریشان ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، ہمارے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں، میں پوچھنے ہی والا تھا آپ سے، دوسرا یہ بتائیں کہ شوہر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ صحیح ہے؟ نہیں جی بالکل صحیح ہے۔ نہیں کبھی کبھار اختلافات ہوتے ہیں اس طرح بات میں؟ آپ غصہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ غصہ کر دیتی ہوں، جیسے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، آپ غصہ کر دیتی ہوں وہ آگے سے خاموش رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ جی تھوڑا سمجھ میں ہے یہ اس ٹھیک ہے کا بس بات۔ صحیح ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ حریم بات کر رہی ہوں خانپور سے۔ جی بولیں۔ مفتی صاحب میرے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ جی ایک تو میری بہن کا یہ خواب ہے، اس نے 2 مرتبہ ایک ہی خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دونوں بہنوں کے ہاتھوں پہ ایک جیسی لکیریں ہیں، بالکل سیم۔ اور دوسرا خواب بھی اسی نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کھانا کھاتی ہے لیکن اس کو بہت بھوک لگی ہے، لیکن اس کی بھوک نہیں ختم ہو رہی۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کی بہن نہیں دیکھا؟ جی یہ میری بہن نے دونوں خواب دیکھے ہیں، اور جو تیسرا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بالوں میں کسی نے تیل لگایا اور اتنا زیادہ لگایا کہ جیسے بھیگ گیا ہو میرا مکمل سر۔ اچھا جی بس یہ چھوٹی چھوٹی۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ناظرین انشاءاللہ میں مزید کالز لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، کلکار سے بول رہے ہیں، مکان ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ تو میری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ میں مفتاح ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے۔ کہاں سے؟ محمد پور سے۔ محمد پور سے، جی جی بولیں۔ مفتاح میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچہ تھوڑی ہے۔ سی واضح انداز میں ذرا بات کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ جی مفتاح ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ میرے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کے گھر والے بلاتے ہیں لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا، وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں مفتاح۔ نہیں، کتنی ایج ہے آپ کی؟ 20 سال۔ کوئی رشتوں میں پرابلم ہے؟ جی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ سیالکوٹ سے، جی میری بہن فرمائیے۔ وہ مفتی صاحب میں نے نا آج صبح خواب دیکھا تھا کہ میری بچی کے ہاں نا بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی بھی ویسے بھی ہے اس کو، میری بچی کو، تو ساتھ نا مطلب کہ میں اس کو دیکھ کے نا پریشان ہوتی ہوں، وہ بے ہوش ہوتی ہے،
تو میری فوراً پھر آنکھ کھل جاتی ہے. تو ویسے بھی اس کا ہم جو ہے نا اس کا نا کوئی 10-15 دن ہو گیا لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا. کس کا؟ تو میرے دماغ کا. جی جی. اصل میں یہ خواب میں نہیں اصل میں ہے. تو اس کی وجہ تو نا وہ اس کی نا بھانجیوں نے نا میری بیٹی کو بتایا کہ مامی یہ ان لڑکیوں کے ساتھ نا چکر ہے ماموں کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. نظر جو تھی نا السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. آری والا سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عدنان. جی عدنان صاحب بتائیے. سر میں نے خواب دیکھا بائک پہ آ رہا ہوں گھر اپنے آ رہا ہوں, میرے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو ادھر نا میرا یعنی کہ جو جوتی کا اپنا جوتا ہے ادھر راستے میں گر جاتا ہے. تو اس کے بعد میں گھر آتا ہوں, گھر سے جب میں ادھر جاتا ہوں نا جوتا دیکھنے کے لیے تو وہ جوتا مجھے جب ملتا ہے نا ادھر نا بہت تیز آندھی اور طوفان آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو پھر ادھر میں لوگوں کو بچانے لگ جاتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جیولری اور کاسمیٹکس. کچھ پریشانی ہے اس وقت؟ جی پریشانی ہے. اچھا میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہیں. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے آپ کی؟ ہاں جی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے. غصہ تو نہیں کرتے آپ؟ جی جی. غصہ کرتے ہیں؟ غصہ کبھی ایک بار آ جاتا ہے. نہیں آتا ہے ویسے آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں گھر سے جا رہی ہوں اور گیٹ بند کرنے لگی تو میں کہتی ہوں کہ بھئی مجھے گھر کی چابیاں لا دو نا, بیٹی کو کہتی ہوں. لیکن میری سامنے سے ہم کائی نکلتی ہے تو میرے گھر کی چابیاں وہ مجھے دے دیتی. کون اترتی ہے؟ یہ آپ کی چابیاں. ہمسائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی میں میرڈ ہوں. اور شوہر کے ساتھ معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ نہیں شوہر کے ساتھ معاملات تھوڑے خراب ہیں. وہ اس وقت آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. محمد جمیل بات کر رہا ہوں دولتالہ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جمیل قمر. محمد جمیل صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں. جی الحمدللہ. فرمائیے. ایک خواب تو یہ ہے میرا کہ میں نے نئے کپڑے پرزنٹ کیے ہیں اور وہ جو ہے نئے کپڑے آپ نے پہنے ہیں؟ جی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ میرے جوتوں کے اوپر کافی نیچی ہے شلوار. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور پھر دل میں کراہت محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں, مطلب اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ خواب ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک مسجد ہے میرے گھر کے پاس دونوں طرف نا, تو اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے بالکل قریب بن گئی ہے جیسے نا, وہ مکان ہے پرانا تقسیم ہند سے پہلے کا. اس مکان میں میرا وقت بھی گزرا ہے کافی. تو جب میں اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ مسجد کے یا کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے جہاں پہ نماز ادا کی جائے, اور جو سیڑھی ہیں وہ تخت کی بجائے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا. یہ خواب ہے. مطلب یہ کہ آپ کے ایریا میں ایک مسجد ہے, وہ حقیقت میں ہے؟ 2 مسجدیں میرے دائیں بائیں نا, 2 مسجد ہے مطلب حقیقت میں ہے. جی جی ٹھیک ہے. آپ خواب اچھا آپ تیسری مسجد دیکھتے ہیں لیکن وہ مسجد ہوتی نہیں ہے. تو میں تیسری جگہ پہ میں سوچ رہا ہوں یہ مسجد انہوں نے ایک اور بنا دی اور اتنے کم فاصلے پہ. دوسرا کا تعجب کرتا ہوں تو وہاں پہ جاتا ہوں, وہ مکان پرانی ہی سسٹم پہ فریم پہ ہوتا ہے. تو جبکہ اس کے اندر جو سیڑھی ہیں وہاں پہ تخت کی جگہ شیشہ. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں عائشہ. ہاں ٹھیک ہے. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عائشہ ماناوالا سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ جی میں ماناوالا سے ضلع شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا تقریباً 8 دن بعد 4 دن بعد دباؤ ضرور پڑتا ہے,
اور میرے خواب میں نا میری بھینس وغیرہ میرے پیچھے لگ جاتی ہیں اور وہ مجھے مارتی ہیں. میں کبھی بچ بھی جاتی ہوں, کبھی بیمار رہتی ہیں آپ؟ بیمار رہتی ہیں؟ جی جی, میں پہلے مجھے سایہ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا تھا. اب کوئی مسئلہ, ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے نا پرابلم ہوتی رہتی ہے, مجھے دباؤ وغیرہ پڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں. شہناز. شہناز جی فرمائیے. مجھے نا بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں, کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے. نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نا ڈراؤنے خواب بہت جاتا ہے, گندے ڈراؤنے خواب. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن یاد نہیں رہتے, بھول جاتی ہوں. بیمار رہتی ہیں آپ؟ ہاں جی. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم سر, محمد علیم بات کر رہا ہوں ملتان سے سر. محمد عظیم صاحب ملتان سے, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر. جی فرمائیے. الحمدللہ سنائیے. سر میرا یہ خواب ہے سر, میں جب بھی سوتا ہوں میرے کوئی نہ کوئی مجھے لازمی خواب آتا رہتا ہے. جب مجھے خواب نہ آئے سر تو مجھے نیند صبح میری پوری نہیں ہوتی سر. یعنی خواب کسی طریقے سے خواب نہ آئے تو نیند پوری نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی سر پوری. اچھا. کوئی نہ کوئی خواب مجھے آتا رہتا ہے سارا کچھ. کبھی اذان کے ٹائم آنکھ کھل جاتے, نماز پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو جب فجر کے بعد پہ نیند مجھے بڑا شدید نیند آتی ہے صبح. اچھا یہ بتائیں, سوچتے بہت ہیں آپ؟ جی سر. سوچتے بہت ہیں؟ سوتے سر نہیں, سوچنا. ہاں سوچنا, ٹینشن تو ہوتی ہے. ہاں کچھ زیادہ ہی ہے آپ کو, کچھ زیادہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ کہاں سے؟ احمد خان بول رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ احمد خان کہاں سے؟ احمد خان جی. احمد خان صاحب فرمائیے. میں خواب کے بارے پوچھنا تھا. خواب رات کو میں نے سنی ہے, دیکھی ہے. کیا دیکھا ہے؟ وہ رات کو خواب دیکھی, میں سویا ہوا تھا تو ایک بھتیجی میری فوت ہوئی اور ایک میرا محلے کا لڑکا ہے وہ بھی فوت ہوئے ہے. اچھا. بتیجی باغ میں تھا تو وہ مجھے میرے پاس گئے ہیں دونوں. انہوں نے مجھے کہا بھائی لکڑی اٹھا کر دے دو. لکڑی اٹھا کر لایا تو مائی کا دربار ہے ساتھ ہی. اس دربار میں پڑی ہے, وہ اٹھا کر مجھے دے دو, ہم نے لے کر جانی ہے. وہ میں نے اٹھا کر ان کو دے دیا اور وہ چلے گئے. میں اس دربار میں ہی رہوں گا, مائی کے دربار میں ہی رہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد میں جاگوں گا. اچھا یہ بتائیں کہ بتیجی کا کہا نا آپ نے, بتیجی مرحومہ, بتیجی فوت ہوئی ہے میری. ٹھیک ہے بس, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد شہزاد. جی شہزاد صاحب. مفتی صاحب میں نے خواب یہ بیان کرنا تھا کہ میں خواب میں نا پیسوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. کبھی برات سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, کبھی میں پارکوں میں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, پارکوں میں سے ان سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. پارکوں میں سے؟ جی سبز باغ سبز ہے. جی. اچھا یہ بتائیں کہ کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام میرا پان شاپ ہے. پان شاپ ہے تو سوچتے بہت زیادہ ہیں پیسوں کے معاملے میں, اتنا کما لوں اتنا کما لوں؟ نہیں. اچھا کمائی ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی؟ ہاں کمائی ٹھیک ٹھاک ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب. الحمدللہ جناب. جی کون اور کہاں سے؟ سر پرویز عرض کر رہا ہوں قصور سے. ٹھیک ہے پرویز صاحب بتائیے. اچھا ایک کام کیجئے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. سر اکثر مٹی کے ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. مٹی کے ڈیلے اونچے اونچے پہاڑوں میں جو ہے نا نظر آتے ہیں, دھول میں نظر آتا ہوں پہاڑوں میں, اور بند راستے اندھیرے میں. مٹی کے ڈیلے ہیں بہت بڑے بڑے. ٹھیک ہے آپ وہاں پر ہوتے ہیں؟ جی سر. اچھا وہاں اندھیرا ہوتا ہے؟ جی. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سیکیورٹی گارڈ کا سپروائزر ہوں. کچھ پریشان ہیں؟ اتنی کوئی خاص پریشانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कहाँ से? मेरे भाई का ख्वाब है। जी कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बोले। मेरे भाई का ख्वाब है कि उसने ख्वाब में देखा है बहुत सारी बिल्लियां हैं, रेड और वाइट, जो ब्राउन होती है ना वो और वाइट, वो घर में हमारे आ रही हैं। जैसे उसने गेट खोला घर में बहुत सारी बिल्लियां आ गई, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक दिन का भी। अच्छा ये बताएं कि घर में कोई बीमार तो नहीं है? जी घर में कोई बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि भाई की उम्र कितनी है? मुझसे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भाई की एज कितनी है? जी भाई मेरा जॉबलेस है। एज कितनी है उसकी? ज़रा कंट्रोल रूम से गुजारिश करूँगा इनसे पूछ लें कि एज कितनी है उसकी, क्या करते हैं वो। चले नाज़रीन व सामईन, हम इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि जाना ज़रूरी है और फिर इंशाल्लाह आपके ख्वाबों की ताबीर शरीयत मुतहरा की रोशनी में अर्ज़ करेंगे। तो मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, और चलते हैं आपके ख्वाबों की ताबीरात की जानिब। अंबर बहन ने लाहौर से पूछा, कल कहती फजर के बाद ख्वाब देखा कि ज़मीन पर दस्तरखान है बिछा हुआ है, ये और इनकी वालदा और बहुत सी औरतें खाना खा रही हैं। आप थोड़ा सा ना अल्लाह की राह में कुछ खाने पीने की चीज़ें, कोई गरीब हों, मिस्कीन हों तो उनको तकसीम करें, इस बात की तरफ इशारा है। और दूसरा ये कि जो आपने देखा कि दूध वालदा की दूध पिए और आप दूध पीती हैं, बहुत मीठा होता है, इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी आप या आपके घर में जो जॉब कर रहे हैं या जो कारोबार कर रहे हैं, जो भी बड़े हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल में बहुत बरकत अता फरमाएगा। तो दोनों का लिंक कैसा होगा, दोनों ख्वाबों का, कि जब रिज़्क़ हलाल आपको आपके पास वाफिर मिक़दार में आए, वैसे भी आए तो अल्लाह की राह में दें, इंशाअल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके बाद सलीमा बहन ने कराची से पूछा कि हाथ में 4 नाशपातियाँ हैं और वाइट कलर के पॉलीथीन बैग में हैं और चमक रही हैं, तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको किसी हवाले से भी ना खुशखबरी अता फरमाएगा, चाहे वो औलाद की तरफ से हो या किसी हवाले से भी हो। और इसमें ख़ास तौर पर एक इशारा ये भी है कि इंशाअल्लाह जो औलाद होगी या औलाद की औलाद है, उनमें से कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका नाम चमकेगा या आपकी फ़ैमिली का नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। कोयटा से बहन ने पूछा कि फजर के वक्त इन्होंने कहा कि लेटी हैं और अपना आप देखती हैं, तो वो गले से तावीज़ उनके निकालती हैं और कहती हैं कि अब तुम काम से गईं। मसला ये कि अगर इनके जहन में कोई शुकूक व शुबहात है इस मामले में, अगर कोई बहुत हसास हैं, फिर इस ख्वाब की ताबीर नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा ये कि नमाज़ों की पाबंदी करें और सूरह फलक और सूरह नास फजर और इशा के बाद 7-7 मरतबा वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। और तावीज़ अगर किसी ने कोई ऐसा दिया हुआ है कि जिसमें कुरान या हदीस, कुरान की आयत लिखी हुई हैं, अहादीस से दुआएं लिखी हुई हैं, तो उसको पहने तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको बद असरात से, जिन्नात से महफूज़ व मामून फरमाए, शयातीन से महफूज फरमाए। और कोयटा से सिदरा बहन ने पूछा कि इनकी वालदा ने देखा कि बुज़ुर्ग ख़वातीन आती हैं, इनको ज्वेलरी देती हैं, याकूत और फ़िरोज़ा बहुत चमक रहा होता है, और फिर पीछे जब देखती हैं तो वो ख़वातीन जा चुकी होती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाब है, खुशियों की तरफ, रहमतों की तरफ, बरकतों की तरफ, रिज़्क़ हलाल की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा ख्वाब है। इन्होंने कहा कि गोल्डन कोका जो है वो किसी ने, यानी नाक में जो ख़वातीन लगाती वो किसी ने दिया है। तो अगर देखें हर वक्त आप सोचती रहती हैं या परेशान रहती हैं, फिर तो कोई ताबीर नहीं बनती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मली है ऐसा, और आपके रिश्ते के हवाले से कुछ परेशानी, तो इंशाअल्लाह वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। नमाज़ों की पाबंदी करें और फ़जर और असर और इशा के बाद या लतीफ़ या अल्लाह 33 मरतबा पढ़ें वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ, और सुबह 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लिया करें, अल्लाह करम फरमाएगा। शाज़िया बहन ने सियालकोट से पूछा कि इनके शौहर ने देखा कि घर के फासले पर जो है वो बाइक पर बैठे हैं, बारिश है,
کچھ نظر نہیں آ رہا، موسم بہت اچھا ہے لیکن آگے جا کر ان کو نظر آنا شروع ہوتا ہے اور راستہ بہت خوبصورت ہے. کچھ میرے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں تو کچھ معاملات گھریلو طور پر یا کہیں باہر یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں ایسے ہیں کہ کچھ معاملات آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن کچھ ہو رہا ہے، لیکن آگے جا کر کچھ باتیں آپ پر آشکار ہو جائیں گی اور وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوں گی. انہوں نے کہا گاڑی میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں گاڑی چل رہی ہے نہیں چل رہی، اور کوئی کھیر دودھ والی کھیر جو ہے وہ بانٹ رہی ہیں تو یہ ان سے کھیر لیتی ہیں، اور پھر گاڑی میں ہوتی ہیں، لگتا ہے ایسا چل رہی ہے لیکن گاڑی چل نہیں رہی ہوتی. اور دوسرا یہ دیکھا کہ مرغیاں ہیں گم ہو گئی ہیں لیکن 3 انڈے موجود ہیں. دیکھیں گاڑی چل نہیں رہی اور آپ کو لگ رہا ہے چل رہی ہے، کچھ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پر جو اولاد کی وجہ سے ہے تو تھوڑا سا آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے یہ دیکھا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گاڑی چلائے گا بھی، یعنی معاملات اچھے ہو جائیں گے. مرغیاں ہیں گم ہو گئی ہیں، انڈے موجود ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معاملات ایسا ہوگا کہ آپ علاج کی طرف جائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ 33 مرتبہ پڑھیں فجر اور عصر کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے گا. اچھا، ان کی بہن نے دیکھا کہ کھانا بہت کھا رہی ہیں. حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی، دونوں کے خیالات چونکہ بہت ملتے ہوں گے اس لیے، اور دونوں آپس میں محبت بھی کرتی ہوں گی اور بہنوں کی ہوتی بھی ہے، اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا. ان کی بہن نے دیکھا کہ کھانا بہت کھا رہی ہیں لیکن بھوک ختم نہیں ہو رہی. یا تو بعض اوقات معدے کا عارضہ ہوتا ہے تو تب بھی ایسا خواب دکھائی دیتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے، کچھ معاملہ ایسا ہے کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں یا کچھ آپ چاہ رہی ہیں، آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کی چاہت ختم نہیں ہو رہی، تو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی غور فرما لیں. اچھا، کسی نے سر پر بہت تیل لگا دیا ہے تو تیل لگانا اچھی بات ہے، حد سے زیادہ لگا دیا تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو معاملہ مطلب صحیح ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہونا تو بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. بہن نے مانسیرہ سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، اس پہ درخت ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں گلاب کے، ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو توڑ لیں، قلم توڑ لیں اور گھر میں لگا لوں. بہت کوشش کر کے لے آتی ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، لیکن تھوڑی آپ اگر پڑھائی کر رہی ہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور بالآخر کامیابی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بچے ان کے، میری بہن آپ چونکہ بہت زیادہ حساس ہیں اس معاملے میں اس لیے آپ یہ خواب دیکھتی ہیں. بہرحال اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بندہ سوچتا زیادہ ہے تو ایسے خواب دیکھتا ہے. محمد پور سے بہن نے کہا کہ بہت پیارا چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلتا ہے، ان سے مانوس ہوتا ہے، اور یعنی یہاں تک کہ اس کے والدین آتے یا کوئی اور ان کے اپنے آتے تو ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے پاس جاتا ہے. بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں بہنیں کہ وہ بچوں کو مانوس کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، یعنی بچہ کسی کے پاس مانوس نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس آ کر پرسکون ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا ان کو یعنی ایسی خوشی ملے گی کہ جو خوشی چاہت ہوگی اور یعنی یہ اس سے مانوس بھی ہوں گی. اب وہ کس طرح ہوگی تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ خوشی ملے گی انشاءاللہ. سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ آج انہوں نے دیکھا کہ ان کی بچی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور واقعی ان کے یہاں جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں. اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اولاد صالحہ نصیب فرمائے، اور بچہ ہو یا بچی ہو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے. دوسرا آپ نے جو کہا وہ ادھورا ہم نے سنا، وہ خواب نہیں تھا، آپ کا کوئی مسئلہ تھا تو بہرحال وہ دوبارہ ہمیں جوائن کیجیے گا. عارف والے سے محمد عدنان صاحب نے پوچھا کہ بائک پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، کوئی بندہ بیٹھا ہے، جوتا راستے میں گر جاتا ہے، وہاں لینے جاتے تو آندھی طوفان جو ہے وہ. میرے بھائی تھوڑا غصے پر کنٹرول رکھیں، اور اگر غصے پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو بہت سے معاملات آپ کے بگڑتے جائیں گے. غصہ جب بھی آئے درود پاک پڑھ لیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وضو کر لیں تو انشاءاللہ یا درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا. تو تھوڑا سا اس پر احتیاط کریں. کوئٹہ سے بہن نے پوچھا گھر سے جا رہی ہیں، گیٹ بند کرنے لگی ہیں تو بیٹی کسی سے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے چابی دیں گھر کی بیٹی سے، تو وہ چابی ہمسائے کے پاس ہوتی ہے. میری بہن میں آپ کو عرض کروں گا کہ اگر ذہن میں کچھ شوہر کے متعلق ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ذہن میں ایسا نہیں ہے
تو بس میں اتنا اشارہ کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ شوہر سے معاملات کو، اختلافات کو ایک طرف رکھیں، اور آپ جتنا محبت دیں گی تو انشاءاللہ شوہر آپ کی طرف مائل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے گا۔ میں اس سے زیادہ یہاں اس پلیٹ فارم سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا سا محبت دیں، اور میں شوہر سے بھی کہوں گا میرے بھائی اگر جو ہے وہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کر رہی ہیں یا آپ کی اٹریکشن چاہتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کی بیوی ہے تو پیار محبت سے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بابرکت بنائے گا۔ محمد جمیل صاحب نے پوچھا کہ نئے کپڑے پہنے میں جوتوں پر شلوار آ رہی تو انہیں کچھ کراہیت محسوس ہوتی کہ بھئی یہ خلاف سنت ہے۔ قریب 2 مساجد ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہے لیکن وہاں پرانا سا گھر ہے، اندر جاتے تو وہ شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند ہیں، فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں، کوئی ذرا سی ایسی چیز ہوتی تو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اور یہ عین ایمان کے مطابق ہے ماشاءاللہ، تو بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ عائشہ نے شرک پورہ سے پوچھا کہ خواب میں بھینس پیچھے کبھی مارتی ہے، پیچھے سے آتی ہے اور کبھی مارتی ہے۔ میری بہن آپ بیمار رہتی ہیں اس لیے آپ یہ خواب دیکھتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ فجر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ فلق والناس ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فیصل آباد سے شہناز میں نے پوچھا کہ ڈرونے خواب دیکھتی ہیں چونکہ آپ بیمار رہتی ہیں اس لیے یہ خواب آتے ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد عظیم صاحب نے کہا کہ لازمی خواب آتا ہے، خواب نہ آئے تو نیند پوری نہیں ہوتی، سوچتے بہت ہیں میرے بھائی، سوچنا کم کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جو بھی میں نے بتایا کہ باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ احمد خان نے پوچھا کہ بھتیجی اور محلے کا لڑکا دونوں مرحومین ہیں، خواب میں آتے ہیں اور دونوں آتے ہیں، لکڑیاں ان سے مانگتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور یہ دعا کریں یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ و معمون فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ لاہور سے شہزاد بھائی نے پوچھا کہ پیسوں کو بہت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، صدقات خیرات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور پرویز نے بھائی نے قصور سے پوچھا کہ یعنی مٹی کے ٹیلوں پر ہوتے ہیں، اندھیرا بہت ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ اللہ رب العالمین اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانیاں دور فرمائے، تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخری خواب بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بہت ساری بلیاں ہیں جو آتی ہیں کہ بھائی نے دیکھا، وائٹ بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، تھوڑا سا یہ پریشان ہے اس لیے یہ خواب دیکھا، اللہ رب العالمین پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی سارے خواب مکمل ہو چکے، تعبیرات ہم بتا چکے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ یہ پروگرام خواب کے کہتے ہیں جو ہر جمعے اور ہفتے کو آپ شام کو 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدید اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔